اس غلامی اور عذاب سے نکلنے اور توبہ تائب ہونے کے لیے جن حریت پسندوں نے جد و جہد اور کوشش کی تھی، ان کے ساتھ غداری بھی اس مسلمان قوم نے کی۔ جی، انگریز سامراج کے خلاف اپنے وطن کی قومی جنگ لڑنے والا سراج الدولہ، اس کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر، غداری کا ارتکاب کرنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ کنہوں نے غداری کی؟ غلام بنانے کے لیے تم نے کردار ادا کیا، یہی تمہارا جرم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ جرم ہے تو چلو سارے بنگال کی دیوانی 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لکھ دی، غداری کی پہلی سزا۔ جی، پھر حریت و آزادی کا علم بلند کرنے والا ٹیپو سلطان شہید، بڑا عالم، بڑا نیک، بڑا مخلص، ذو سلطان، مقصد، متصدق، موفق، آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف غداری کا ارتکاب کرنے والے نظام حیدرآباد، میر صادق اور وہ تمام غداران وطن جو اپنی ریاست کے مقامی مفادات کے لیے کمپنی کو لے جا کر ٹیپو سلطان کی شہادت کے لیے کردار ادا کرتے، وہ نظام حیدرآباد جس کی غلامی کرنے والے بڑی بڑی اسلامی جماعتیں بنا کر بیٹھ گئے، غداری کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ نظام حیدرآباد مسلمان ہے، مسلمان ریاست ہے، اپنی پوری فوج کمپنی کے ساتھ ملا کر جا کر گھراؤ کرتا ہے اور فتوے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو ٹیپو سلطان جو ہے یہ تو بے دین ہو گیا، اس میں تو فلانا مرض ہو گیا، یعنی مذہبی پوپ بھی اس میں استعمال ہوئے، مولوی، عیسائی پوپ، مذہبی نمائندے، وہ انہوں نے بھی غداری کے ارتکاب میں ساتھ شرکت کی۔ اس غداری کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا بھی گجرات اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، سامراج کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اس قبضہ کرانے میں تمہارا سب سے بڑا جرم یہ غداری۔ اور پھر غداری رکی نہیں، ذنب اور گناہ رکا نہیں، جرم رکا نہیں، بڑھتا ہی چلا گیا۔ 1803 میں دلی پر قبضہ کرانے والے کون تھے؟ وہ مسلمان جنہوں نے مغل حکمرانوں کے ساتھ غداری کی، جن کے بل بوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی آ کر دلی میں بیٹھی، انہی کے غداری اور ارتکاب کے نتیجے میں ان کا بڑا جرم یہ ہے کہ انسان نما ابلیسوں کو بنگال اور گجرات سے اٹھا کر لا کر دلی میں بٹھایا۔ انسانی چہرے ہیں لیکن شیطان۔ پھر اس کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ طاقت اور قوت قوم میں پیدا کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں سفر کرنے والے، اور اس پوری طاقت اور قوت اکٹھا کر کے سندھ اور کوئٹہ کے راستے سے خیبر پختونخوا پہنچتے ہیں اور آزادی اور حریت کی جنگ لڑتے ہیں، تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا یار محمد پشاور کا حکمران، وہ 500 مولوی اور مفتی پشاور اور گرد و نواح کے، وزیرستان کے، مردان اور سوابی کے، جنہوں نے کفر پر فتویٰ جاری کیا اور یار محمد کو اکسایا کہ وہ سید صاحب سے بغاوت کا اعلان، حالانکہ وہی یار محمد جس کو سید صاحب شکست دے کر
پشاور پر قبضہ کر چکے تھے، منافقت سے پاؤں میں پڑا یار محمد اور کہا کہ میں اب آپ کا پکا مرید ہوں، تو سید صاحب نے دوبارہ اسی کو کیا ہے پشاور کا حکمران بنا دیا۔ سید صاحب نے کہا ہمارا مقصد کوئی اقتدار کے مزے لوٹنا نہیں، ہمیں تو عدل و انصاف کی حکومت چاہیے، یار محمد اگر تم یہ کام کرو تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی ہاں جی کروں گا۔ وہ ابھی پشاور چھوڑ کر مردان میں نہیں پہنچے تھے، تورو معیار تک پہنچے تھے کہ پشاور میں اس نے بغاوت کی اور سید صاحب پر حملہ کر دیا۔ جی ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی شہید جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ان کے پیر و مرشد میاں جی اور نور محمد جنجھانوی کے پیر ہیں، وہ وہیں تورو معیار میں شہید ہوئے، اکٹھے 86 آدمی جن کی قبریں ایک ہی قبر میں انہیں دفن کیا، ان میں سے جو بڑے بڑے 7 8 10۔ اندازہ لگائیے غداری کا ارتکاب کرنے والا یار محمد، غداری کا ارتکاب کرنے والے وہ 500 مولوی، یہ حال ہے ان مجرم لوگوں کا جن کے جرم کے نتیجے میں ملک غلام ہوا، جس کے نتیجے میں پورا خیبر پختونخوا جس پر قبضہ ہوا انگریز سامراج کا، آپ دیکھیے کہ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر وہ بھی وہ غدار جنہوں نے بالا کوٹ میں سید صاحب کو شہید کیا، وہ کاغان اور ناران کے سردار جنہوں نے سید صاحب کو دعوت دی کہ یہ خیبر پختونخوا کے سردار تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکے، غداری کرتے ہیں، آپ یہاں آؤ، ہم آپ کے لیے کیا ہے کشمیر فارغ کر کے دیں گے کہ آپ کشمیر پر حکمرانی قائم کریں۔ جی بالا کوٹ پہنچ گئے، جیسے ہی بالا کوٹ پہنچے تو وہی سردار کاغان اور ناران کے جنہوں نے دعوت دی تھی انہوں نے دریائے کنہار کا پل توڑ دیا، دریا پار ہوگا نہ وہاں جائیں گے، اور ادھر ہری سنگھ نے ہری پور سے رنجیت سنگھ کی فوج بالا کوٹ مٹی کوٹ سے حملہ آور کر دیا، اور ان کی غداری کے عوض سید صاحب شہید ہوئے، شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل شہید ہوئے۔ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے، یہ جرم ہے اس قوم کا جو اس ہندوستان میں بستی ہے۔ صرف ایک میر جعفر کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، میر جعفر، میر صادق، نظام حیدرآباد، یار محمد، ہاں جی کاغان ناران کے وہ سردار جنہوں نے غداری کا ارتکاب کیا، لاہور کا خاندان جس نے غداری کے عوض لاہور پر کمپنی کا قبضہ کروایا، رنجیت سنگھ کا وزیر اعظم جو لدھیانہ میں کمپنی سے مذاکرات کرنے گیا تھا پنجاب کا نمائندہ بن کر، لاہور کے تخت سے کہا کہ تمہارے لیے کام کر، لیکن اندر خانے جا کر کمپنی سے ساز باز کی کہ تم لاہور پر حملہ کرو، فوجوں کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے، وزیر اعظم لاہور پر قبضہ کروایا۔ ان ناپاک جو انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، ابلیس چہرے ہیں، ان کا قبضہ کرانے والا لاہور کا وہ غدار جس نے یہاں آ کر ریلوے کے ٹھیکے لیے، جن کی نسل آج بھی لاہور پر قابض ہے، سکول بنا کر کالج بنا کر کیا ہے کہا جائے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تمہاری غداری کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 1857 کا وہ عمل کہ جب حریت و آزادی کے لیے علماء ربانیین قربانیاں دے رہے تھے، تو دلی کے اس مولوی رجب کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں مغل شہزادوں کی گردنیں اتار کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے رکھی گئی، لال قلعہ دلی پر اس نے قبضہ کروایا۔ حکیم شمس الدین کو کون نہیں جانتا جس کی غداری کے نتیجے میں دلی پر قبضہ ہوا۔
وہ کمپنی کے ساتھ بھی ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور جرم اور کیا ہوگا؟ اور 1857 کے موقع پر دلی پر قبضہ کرانے والے اس تخت لاہور کو کون نہیں جانتا کہ جس انگریز سامراج نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر دلی پر قبضے کے لیے فوجیں بھیجی، ریاست جین، لدھیانہ، امبالہ، یہ ریاستیں، اور اس پنجاب کی سرکاری فوجیں یہاں کے پنجابیوں کو دلی فتح کرنے کے لیے بھیجا، ورنہ دلی پر تو حریت پسند قبضہ کر چکے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال چکے تھے، لیکن اس لاہور کی غداری کی وجہ سے 1857 کی تحریک ناکام ہوئی اور دلی پر قبضہ ہوا۔ خالی ایک میر جعفر کو لیے پھر رہے ہیں، یہ لاہور کے ان غداروں کا نہیں پتا، ملتان کے ان غداروں کو نہیں جانتے جنہوں نے اپنی خانقاہوں میں چھپنے والے حریت پسندوں کو گرفتار کر کے انگریز سامراج کو دے کر زمینیں لی تھی، جنہوں نے ملتان پر کمپنی کا قبضہ کروایا، وہ جاگیردار اور وہ وڈیرے، وہ ظالم اور متکبر جن کے جرم کے نتیجے میں خطہ غلام ہوا، وہ غدار جاگیردار جو جنگ میں، ملتان میں، سرگودا میں، گرد و نواح کی ریاستوں میں ریاست بہاولپور کو غلام بنانے والے غدار، کیا ان کی پوری تاریخ سامنے نہیں ہے؟ تمہاری قوم کے یہ وہ بلنڈر ہیں جو 200 سال تم نے جرم کیے، کیا کبھی ان جرموں سے توبہ کی توفیق ہوئی؟ اس کی نتیجے میں تم ایک عالمی سامراج، برطانوی سامراج کے غلام رہے، تمہارا انگ انگ، تمہارا وجود، تمہاری قوم، تمہاری نسل یرغمال بنا دی گئی صدیوں تک کے لیے۔ اور پھر اس نظام کو مستحکم کرنے کے لیے سامراجی نظام عدالت، سامراجی نظام سیاست، سامراجی عسکری نظام، ملٹریزم، سامراجی نقطۂ نظر سے بیوروکریٹک سسٹم، اس کا تسلط تمہارے دماغوں پر مسلط کر دیا۔ اتنے زنگ آلود ہو گئے تم جرائم اور گناہوں کے نتیجے میں کہ تمہارا انگ انگ جکڑ لیا گیا ایک ایسے سسٹم میں جو ایک آکاش بیل کی طرح اس خطے کے 40 کروڑ انسانوں کو اپنے چنگل میں لے چکا۔ اس سسٹم کا پرزہ بیوروکریسی بھی تھی، فوج بھی تھی، عدلیہ بھی تھی اور انتظامیہ بھی تھی، اور پھر اس سسٹم کا اہم ترین قانونی نفاذ کرنے والی ایک لیجسلیٹو کونسل، اسمبلی، پارلیمنٹ، ایک ادارہ بھی وجود میں لایا گیا اور جمہوریت کا لولی پاپ تمہارے منہ میں دے دیا گیا۔ یہ 200 سالہ تمہارے جرائم ہیں جس کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے اس پورے بر عظیم پاک و ہند کو روئیں تک جکڑ لیا۔ یہاں کا انسان عدالت میں جائے تو دھکے کھاتا ہے، سیاست میں جائے تو اس کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی سیاست غلامانہ ہے۔ بیوروکریسی میں جائے تو پھٹکار بھی کھائے اور جو پھٹکار اوپر سے آئے اسے نیچے بھی منتقل کرے۔ کیا انگریز فوج نے یہ آزاد ایجنسیاں، خیبر مہمند وغیرہ، ان تمام میں ظلموں کے پہاڑ نہیں ڈھائے؟ کیا انگریز فوج نے یہاں لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی؟ یہاں اس لاہور کی فوجی چھاؤنی کے قریب ان انگریز فوجیوں نے جو مظالم ڈھائے، اس کا سفاکانہ پورا منظر نامہ اب تو پورا ریکارڈ سامنے آ گیا
کیسے ہندوستان کی لڑکیوں اور بچیوں سے زنا کاری کے اڈے بنائے گئے۔ یہ بادشاہی مسجد کے قریب زنا کاری کا اڈا بنانے والے کون تھے؟ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہی لکشمی چوک کے پاس سینما گھر بنانے والے، عیاشی کے اڈے بنانے والے، یہ انگریز فوج کی عیاشیوں کے لیے تھے۔ ان کو اجازت تھی کہ عوام میں سے جس کی چاہے لڑکی اٹھا لاؤ، اور ایسے دلال پیدا کیے گئے جو اس غربت کے ماحول میں لڑکیوں کو جسم بیچنے پر مجبور کریں۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو تاریخ، صرف 2-4 جملے یاد کر لیے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، 200 سالہ ظالمانہ تاریخ۔ کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان جرائم سے توبہ کی توفیق بھی ہوئی؟ ان غداریوں سے بھی توبہ کی توفیق ہوئی؟ بس ہمیں توبہ کر دے، رونا پیٹنا، ہاں جی، اور اس رونے پیٹنے کا بھی صرف ڈرامہ، اور حلق سے نیچے ایک بھی بات نہیں۔ اگر توبہ کرنی ہے تو اس 200 سالہ جرائم سے توبہ کرنی ہوگی۔